تو اس لیے دل کے حالات میں اور آپ نہیں جانتے کسی کے بھی، اس لیے اس کو اللہ پہ ہی چھوڑ دیں اور اپنے دل کو سیدھا کرنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارا دل سیدھا کر دے تو دوسروں کا دل سیدھا کرنے میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے دے گا انشاءاللہ. آپ امیجن کریں کہ انصار کو کچھ نہیں ملا اس دن، اور کچھ انصار صحابہ نے کہا کہ they become upset obviously کہ سارا کچھ تو قریش کو اور مہاجرین کو مل گیا. ظاہری بات ان کی بہت بڑی قربانی ہے، مدینہ منورہ میں جگہ دی اور سارا کچھ، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی چیز اب آپ کو آگے سمجھ آئے گی کہ کیوں نہیں دیا، اس کے بدلے میں انصار کو ملا گیا. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آخری بار ہم نے حنین کے بارے میں پڑھا، بعد کے واقعات کچھ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت کیسے ڈسٹریبیوٹ کیا، اس کی شروعات کیسے ہوئی، وہ ہم نے پڑھا کہ قریش میں جو بڑے بڑے لوگ تھے ان کو مال دیا گیا اور وہ حیران تھے اور پریشان تھے، اور جو ان کے نیچے والے لوگ تھے جو قریش کے تھے ان کو عادت نہیں تھی کہ مال غنیمت ہے ہم تک بھی پہنچا جا سکتا ہے، تو مال غنیمت ان تک بھی پہنچا، کیونکہ وہ ذکر کرتے تھے جب ہم جنگیں لڑتے تھے مال غنیمت جو ہے وہ صرف کفار کے جو سردار ہیں ان میں تقسیم ہوتا تھا. اللہ کے نبی نے یہ روایت بھی توڑ ڈالی اور یہ جو جہالت کی رسمیں تھیں ان کو بھی ختم کیا کہ صرف سردار ہی کا حق ہے، سب پہ ہر انسان کا حق ہے. اس کے بعد حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حکم دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ ساری جو ویلتھ ہے یعنی کہ جتنا پیسہ ہے اس کو اکٹھا کر لیا جائے، کیونکہ ایک پرابلم اس میں یہ آ رہا تھا کہ ابھی کچھ جب ایک جگہ چیزیں اکٹھی پڑی ہوں بہت ساری تو لوگ بغیر اجازت کے بھی لینا شروع کر دیتے ہیں. تو وہاں پہ ہوا یہ کہ کچھ لوگوں نے بغیر اجازت کے بھی مال غنیمت اٹھانا شروع کر دیا، کوئی بڑی چیزیں نہیں، چھوٹی موٹی. اور یہ وہ لوگ تھے جو ابھی تازہ مسلمان ہوئے تھے، شاید ایمان اس لیول کے نہیں تھے یا مسائل نہیں پتہ ہوں گے، اور کچھ مشرکین تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ کھڑے ہو کے یہ ارشاد فرمایا اور کیا کہا کہ جس نے بھی جو چیز اٹھائی ہے اس کو اسی طرح وہ واپس رکھتے، کیونکہ اگر وہ بغیر پوچھے اپنے ساتھ لے گیا تو وہ غالباً جہنم کا انگارہ اپنے ساتھ لے گیا. یعنی کہ مال غنیمت جو ہے یا بیت المال کا جو پیسہ ہے جو مسلمانوں کا پیسہ ہے، اگر اس میں آپ ذرا بھی خدا نخواستہ 19-20 بھی کہتے ہیں، جیسے ایک صحابی کے بارے میں آتی ہے حدیث، معاذ اللہ معاف فرمائے، سن کے خوف آتا ہے. اور ہم لوگ آج کل ہمارے حالات اتنے بگڑ چکے ہیں کہ ہمیں جو پبلک پراپرٹی ہے اس میں چوری کرتے ہوئے ڈر ہی نہیں لگتا، بیت المال سے چوری کرتے ہوئے ڈر ہی نہیں لگتا، الیکٹریسٹی چراتے ہوئے ڈر ہی نہیں لگتا، گیس چراتے ہوئے ڈر ہی نہیں لگتا. یاد رکھیے گا 25 کروڑ لوگ مجرم ہیں یہ جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں. بیت المال کے اندر سے کوئی پیسہ چرا رہا ہے، اللہ معاف کرے، وہ 25 کروڑ کا مجرم ہے. اس کے سے معافی مانگے گا؟ یہاں پہ تو 10 بندوں سے معافی مانگنا مشکل ہے، 25 کروڑ سے کیسے معافی مانگا؟ تو اللہ معاف کرے، یہ ان لوگوں کو الٹا لٹکا دیا جائے گا قیامت کے دن جو مسلمانوں کے مال کے اندر غبن کر دیں. آپ کا جو چاہے بیت المال ہو، چاہے آپ کی الیکٹریسٹی ہو، مطلب جس میں بھی پوری عوام الناس کا حق ہے، تو اس میں اگر کوئی بھی غبن کر رہا ہے تو وہ پھر ان سب کا مجرم ہے. اب 1-on-1 کسی کی لڑائی ہوئی ہے، اس نے اس سے زیادتی کی ہے تو ٹھیک ہے، اس کا معاملہ ہے، 2 بندوں کا معاملہ، اس سے وہ معافی مانگ سکتا ہے یا وہ بھی کمپنس کر سکتا ہے. اب خدا نہ خاصہ جس نے پوری عمر اللہ معاف کرے کرپشن کی ہے، مال غنیمت بیت المال میں سے جو ہے وہ کرپٹ پیسے کھاتا رہا ہے،
فضول کا پٹرول اڑاتا رہا. اس کے بعد جو ہے وہ پھر الیکٹریسٹی چوری کرتا رہا, گیس چوری کرتا رہا, پانی چوری کرتا رہا, کمپریسر لگا لیا, دوسروں کو حق مار دیا. آپ مجھے بتائیں اس کی کیسی چھوٹ ہوگی, یا وہ کس کا حق ادا کرے گا؟ اس کی زندگی میں کتنے لوگ ہوں گے 25 کروڑ میں سے جو مر چکے ہوں گے, ان سے معافی کیسے مانگے گا؟ یا یہ آپ ہیومنلی مجھے بتائیں is it possible کہ کسی سے معافی مانگی جا سکے 25 کروڑ لوگوں سے؟ یہ پاسبل نہیں. جس سے اس معاملے میں اللہ سے بہت زیادہ ڈرنا چاہیے. جو پبلک پراپرٹی ہے نا, اس کے اندر تو اللہ معاف فرمائے اس سے دوری بھاگنی چاہیے, کیونکہ اس کا سوال بہت سخت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ کہ ایک صحابی کا جنازہ پڑھانے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کیا. یا ایک اور الفاظ میں مفہوم اس طرح آتا ہے کہ جب ان کا جنازہ پڑھا دیا گیا تو صحابہ نے کہا کہ یہ تو بہت نیک تھے, ہم ماشاءاللہ یہ جنت میں چلے گئے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آپ کو کس نے کہا یہ جنت میں گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ ان کے اعمال ایسے تھے. کہتے ہیں ان کے اعمال بالکل ایسے تھے, لیکن ایک چادر, صرف ایک چادر مال غنیمت سے انہوں نے بغیر پوچھے لی تھی, اور وہ چادر مجھے ان کے جسم پہ آگ کی طرح لپٹی ہوئی نظر آ رہی. آپ امیجن کرو یار, یہ کتنا سخت معاملہ ہے. تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فوراً واپس کر دیں. اگر آپ نہیں کرتے تو اپنے ساتھ جو بھی جو لے کے جا رہا ہے, چاہے وہ ایک تسمہ ہو, اٹ ڈزنٹ میٹر وہ ایک تسمہ ہے یا وہ ایک گولڈ کی شیلڈ ہے, جو حکم ہے اللہ کا اس کو فالو کرنا ہے. کوئی یہ کہے کہ میں چھوٹی کرپشن کو کر رہا ہوں, یہ کہے کہ میں بڑی کرپشن کر رہا ہوں, کرپشن از کرپشن. اللہ کے ہاں وہ اتنا ہی بڑا مجرم ہے, کیونکہ وہ کر کس کے مسلمانوں کے اس میں سے کر رہا ہے, بیت المال میں سے یہ مسئلہ پیدا کر رہا ہے. تو اس لیے تسمہ بھی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر تم ایک تسمہ بھی لے کے جاتے ہو مال غنیمت میں سے یا بیت المال میں سے بغیر اجازت کے, تمہارے لیے وہ کیا ہے؟ آگ کا انگارہ ہے, جہنم کا انگارہ ہے جو اپنے پیٹ میں بھر رہے ہو بس. اس لیے مجھے اور آپ کو اس چیز میں سے ایک چیز یاد رکھنی چاہیے کہ جہاں پبلک پراپرٹی آ جائے, خدا کے لیے اس چیز کے اندر مشکل کاٹ لیں, اس دنیا کی مشکل کاٹ لیں. بس مجھے پتہ ہے الیکٹریسٹی کے بلز دینا بہت مشکل ہو گئے ہیں, ناممکن ہو گئے ہیں آج کل کے حالات میں. گیس کے بلز, مطلب یہ یوٹیلیٹیز کرنا بہت مشکل, لیکن یقین مانے یہ آسان ہے اس مشکل سے جو کل کو ہمیں, مجھے اور آپ کو خدا نخواستہ پیش آ سکتی ہے. اور پھر ماشاءاللہ ہمارے ہاں کچھ اس طرح کے حضرات بھی ہیں جو عالم ہیں اور یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ جو ہے نا بجلی چوری جائز ہے. یہ کسی صورت بھی جائز نہیں ہو سکتی, آپ خود اس چیز کا اندازہ کر لیں. اس کے بعد لوگوں نے فوراً اس کو واپس رکھا, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سنتے ہی, اور کسی نے کسی کو یہ تانا نہیں دیا کہ, یا جنہوں نے نہیں دیا تھا انہوں نے ان کو یہ تانا نہیں دیا کہ یار یہ دیکھو یہ کتنے بد کردار معذاللہ لوگ تھے کہ انہوں نے بغیر پوچھے ہی لے لیا. ادھر آج کوئی یہ حرکت کرے پبلکلی, اس کو کیسے کیسے تانے پڑیں. تو کچھ چیزیں اللہ کے نبی نے ہمیں سکھائی ہیں جو ہمیں سیکھنی چاہیے سیرت کے تھرو, اور وہ یہ ہے کہ ایک پبلک پراپرٹی اسپیشلی جو مسلمانوں کا مال ہے اجتماعی طور پہ اس کے اندر کوئی غبن نہیں کرنا, اور نمبر 2 کسی کے اوپر آوازیں نہیں پیٹ پبلکلی کہ وہ ایسا ہے تو ایسا, اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے, اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. تو وہ ساری چیزیں جو تھیں وہ واپس اپنی جگہ پہ پہنچے. آپ کو پتا ہے کہ یہ مال سارا جرانہ میں پڑا تھا, اور اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی ڈسٹریبیوشن کیسے کی قریش کے, میں نے آپ کو پہلا والا پارٹ تو بتا دیا تھا, باقی ڈسٹریبیوشن کیسی تھی کہ ہر جو سولجر تھا, ہر واریر تھا, اس کو 4 کیملز اور 40 شیپس ملے. ہر واریر کو 4 کیمل اور 40 شیپس. اور جس کے پاس گھوڑا تھا, اب یہ ذرا شرعی پہلو دیکھیے گا اس کا, اسلام میں اس کا شرعی پہلو کیا ہے کہ جو
بندہ ہے اس کا حصہ تھا 4 camels and 40 sheep. جو گھوڑے والا ہے اگر گھوڑا کا اونر ہے بھی وہی ہے تو پھر اس کو 3 حصے ملیں گے, یعنی کہ 4 camels کی بجائے 12 camels ملیں گے اور 40 sheep کی بجائے 120 sheep ملیں گے. اور اگر لیٹ سے اس نے اپنا گھوڑا کسی کو دیا ہوا ہے تو اس کے گھوڑے کے 2 حصے ہیں اور اس کا اپنا 1 حصہ ہے. آئی ہوپ ٹیکنیکلی آپ کو سمجھ آ گئی یہ بات کہ گھوڑے کے اوپر مال غنیمت کے 2 حصے ہیں اور انسان جو واریر ہے اس کا 1 حصہ ہے. اس کے پیچھے ریزن کیا ہے آپ کے خیال سے؟ یہ ایسی ہے جیسے آج آپ کسی سے کہو کہ یار مجھے کوئی ضرورت درپیش ہے, میرے سامنے 4x4 ویلر لا کے کھڑا کرو. کوئی اپنی گاڑی نہیں دیتا آج کے زمانے میں. بڑے کم لوگ ہوتے ہیں, دل والے ہوتے ہیں. اور یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں عرب سٹیلینز کی بات. یہ عرب سٹیلینز جو عربی گھوڑے ہوتے تھے نا, یہ آج کی مرسیڈیز اور ان چیزوں سے بہتر تھے. آج بھی اصلی عربی گھوڑے کی قیمت آپ پتہ کریں نا تو آپ کی شاید مرسیڈیز کی وہ قیمت نہیں ہے. تو اپنا گھوڑا کسی کو دینا جنگ کے لیے کہ تاکہ دوسروں کے لیے سواری کا سبب بن جائے, اس کے لیے بڑا دل اور جگرا چاہیے ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کا ریوارڈ دیتے ہیں کہ یار آپ نے مسلمانوں کے لیے اس چیز کو اوپن کیا. تو اب فار ایگزامپل کسی کا گھوڑا لیٹ سے پرسن ایکس نے پرسن وائی کو دیا ہوا تھا, تو جو پرسن ایکس ہے اس کو اپنا چلنے پہ اپنے گھوڑے کا, اگر وہ اس کے پاس اپنا گھوڑا بھی ہے تو اس کو اپنا حصہ ملے گا 4 camels اور 40 sheep کا, اور گھوڑے کا حصہ ملے گا اسے ڈبل. اور اب ایک اور گھوڑا کسی کو دیا ہوا ہے تو اس کا بھی 2 کا حصہ ملے گا. یہ اس کا ریوارڈ ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے نبی کی بانٹ ہے, اور یہ اللہ تعالیٰ کی نبی کی بانٹ اللہ, آپ کو پتہ ہے اللہ کا کہ نبی کوئی کام بغیر اللہ کے حکم کے نہیں کرتے. تو یہ ڈبل ریوارڈ اس لیے ہے کیونکہ آپ نے کسی کو, یہ دنیاوی طور پہ بھی آپ اس چیز کو دیکھ لو کہ اگر آپ کسی انسان کو ایک وہیکل فراہم کر دیتے ہو, یار اپنی آسائش کے لیے میری گاڑی استعمال کر سکتے ہیں, تو کیا اس کا ثواب آپ کے کھاتے میں نہیں لکھا جا رہا؟ آپ کے کھاتے میں لکھا جا رہا ہے, کیونکہ آپ اس کے اوپر انویسٹ, مطلب آپ نے اپنی چیز بھی دی ہوئی ہے, آپ کا پیٹرول بھی استعمال ہو رہا ہے, ڈیزل پیٹرول وٹ ایور جو بھی ہے, تو اللہ تعالیٰ آپ کا 2 ثواب لکھا کہ ایک مسلمان بھائی کو آپ سے فائدہ ہو رہا ہے. تو اور یہ جو عربی گھوڑے جیسے میں نے وہ بتایا, یہ تو ویسے ہی مشہور تھے, اور ان کو دیکھ کے ان کی وہ جو بھاگ دوڑ کو دیکھ کے نا ویسے یہ دشمن پہ لرزہ طاری ہو جاتا تھا. تو یہ یاد رکھیے گا, یہ طریقہ تھا اس وقت مال غنیمت. آگے بھی ہمیں اگر تقسیم کرنا ہو تو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آج کل کے زمانے میں تو کوئی گھوڑے نہیں ہیں. سم ون پرسنل جو کہ سنگل واریر ہے اس کو کتنا ملے گا, وہ اس سے ڈبل ملے گا اس کو جو ایک وہیکل کیری کرتا ہے ساتھ, یا وہیکل اپنی دیتا ہے جنگ کے دوران, اس کا ڈبل وہ ہے. تو جن کے پاس گھوڑا تھا ان کو, اور اگر وہ گھوڑے کے اونر تھے, ان کو 3 times شیئر ملے, اور جو صرف پاؤں پہ تھے ان کو میں نے آپ کو بتا دیا 4 camels اور 40 sheep ملی. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ ڈسٹریبیوٹ کر رہے تھے, معاذ اللہ ایک بندے نے بولا بیچ میں کہ یور ڈسٹریبیوشن از ویری انفیئر, معاذ اللہ حضور کو بھی بول دیا بیچ میں. یہ ہم لوگ آج اپنی باتوں کو مائنڈ کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسے کمنٹس کتنے سنے, یور ڈسٹریبیوشن از انفیئر, آپ معاذ اللہ انجسٹس پہ مبنی ڈسٹریبیوشن کر رہے ہیں مال غنیمت. اللہ کے نبی نے آگے سے فرمایا کہ اگر میں جسٹس نہیں کرتا تو پھر اور کون کرے گا اس دنیا میں؟ اللہ کی کتاب لے کے آیا ہوں, اگر میں انصاف نہیں کر رہا تو پھر کون کر رہا ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان دونوں کھڑے ہوئے, ان کہا کہ ہم اس کی گردن اڑا دیں گے. تو حضور نے منع فرمایا, حضور نے کہا نہیں, یہ نماز شاید پڑھتا ہوں,
اس سے نماز کی امپورٹنس بھی آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے سخت ناپسند فرمایا ہے ایسے بندے کو مارنے سے. اور یہ بھی ابھی صرف گمان ہے کہ پڑھتے ہوئے دیکھا نہیں دیکھا یہ نہیں پتا، لیکن گمان ہے کہ شاید یہ نماز پڑھتا ہو. حضرت خالد نے آگے سے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یا رسول اللہ، آج کل جیسے لوگ نماز پڑھتے ہیں ان کے دل میں کیا ہے اور زبان سے کیا ادا کر رہے ہیں وہ ہم سب جانتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آگے سے جواب دیا تھا خالد بن ولید کہ خالد، مجھے اس لیے نہیں بھیجا گیا کہ میں لوگوں کے دلوں کو کھول کے دیکھوں کہ اس میں کیا ہے. مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے کہ میں اپنا پیغام پہنچا دوں اور ان کی جو فزیکل ایکشن کو اوپر فیصلے کروں. تو اس لیے میرے اور آگے اگر اللہ کے نبی یہ کہہ رہے ہیں نا کہ میرے پاس کوئی رائٹ نہیں ہے کہ میں کسی کے دل کو کھول کے دیکھوں کہ اس میں کیا ہے، میرے اور آپ کے پاس بھی کوئی رائٹ، ہم تو کسی گنتی میں نہیں آتے. اللہ معاف کرے. اس لیے خدا کے لیے کسی کو بھی جو ہے نا اپنے سے کم تر مت سمجھیں. اس دنیا میں اگر کامیابی کا راز یہ ہے کہ اگر آپ نے کامیاب ہونا ہے، آپ سمجھیں، میں یہ سمجھوں، میں اپنے طور پہ سمجھوں کہ میں دنیا سے گناہگار آدمی ہوں. میرے اوپر پرابلم آئے تو مجھے لگے میرے گناہ کی سزا مل رہی ہے. دوسرے پہ پرابلم آئے تو مجھے یہ لگے کہ اس کے اوپر امتحان آیا ہے، ہمارا حساب الٹا ہے. مجھ پہ پرابلم آتی ہے تو میں سمجھتا ہوں میرا امتحان ہے. دوسرے پہ پرابلم آتی ہے اس نے وہ فلانا گناہ کیا تھا، اس کی سزا مل رہی ہے اس کو، اللہ معاف کرے. خود ہی ہم اپنے ورڈکٹ بناتے ہیں، خود ہی دے دیتے ہیں. یہ اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے. لیکن ہمارا گمان یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے لیے یہ ہونا چاہیے کہ اگر وہ تکلیف میں ہے تو اس کے اوپر امتحان ہے، اللہ کا امتحان ہے. اللہ اس کے بارے میں اس کی انشاءاللہ درجات بلند فرما رہے ہیں. اور میرے اوپر تکلیف آئے تو جو اللہ والے ہوتے تھے وہ یہ کہتے تھے کہ کانٹا بھی چبھتا تھا تو میں نے کوئی گناہ کیا ہوگا اس جو مجھے یہ کانٹا چبھا ہے. تو اس لیے دل کے حالات میں اور آپ نہیں جانتے کسی کے بھی، اس لیے اس کو اللہ پہ ہی چھوڑ دیں اور اپنے دل کو سیدھا کرنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارا دل سیدھا کر دے تو دوسروں کا دل سیدھا کرنے میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے دے گا انشاءاللہ. اچھا جی، اب یہ ایک امپورٹنٹ پارٹ ہے اس ساری ایونٹ کا، اور وہ یہ ہے کہ انصار، یہ جو ڈے آف جیرانہ جو تھا جس دن مال غنیمت تقسیم ہوا، کو کچھ بھی نہیں دیا گیا. آپ امیجن کریں کہ انصار کو کچھ نہیں ملا اس دن، اور کچھ انصار صحابہ نے کہا کہ they become upset obviously کہ سارا کچھ تو قریش کو اور مہاجرین کو مل گیا. ظاہری بات ان کی بہت بڑی قربانی ہے، مدینہ منورہ میں جگہ دی اور سارا کچھ، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی چیز، اب آپ کو آگے سمجھ آئے گی کہ کیوں نہیں دیا. اس کے بدلے میں انصار کو ملا گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی چیز نا انصافی میں مبنی نہیں تھی، ہر چیز میں انصاف تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا کہ انصار تھوڑا ناراض ہیں اس بات کو لے کے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم ہوا کہ آپ سب یہاں سے چلے جائیں، اپنا مالک غنیمت لیں اور چلے جائیں، میں انصار سے اکیلے میں ملنا چاہتا ہوں. انصار کو کھٹا کیا گیا اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک بات کی جس کی وجہ سے وہ اتنا روئے کہ کہتے ہیں کہ جتنے انصار صحابہ وہاں موجود تھے ان کی داڑیاں ایسے تھی جیسے کسی نے پانی ڈالا ان کی داڑیوں. اور وہ بات کیا تھی؟ ابھی کٹنگ شارٹ، وہ لمبا لیکچر ہے لیکن میں آپ کو صرف بات کا اصل بتا رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کیا کہا تھا ایسا کہ یہ اتنا روئے اس بات پہ. انہوں نے کہا کہ انصار آپ لوگ کیا ہے چھوٹے سے مٹیریل کے اوپر اپسیٹ ہو رہے ہیں، چھوٹی سی مٹیریل ویلتھ کے لیے اپسیٹ ہو رہے ہیں. یہ ایک سمال ویلتھ جو دنیا کی ہے یہ کیا خوشی دینے والی ہے. اور دیکھیں جن کو میں نے دیا تھا وہ اپنے گھروں کو جا رہے ہیں، کیا لے کے جا رہے ہیں؟ کچھ کیملز، کچھ بیڑیں، بکریاں.
کچھ چاندی. لیکن آپ اپنے ساتھ گھر کو کیا لے کے جا رہے ہیں؟ اللہ کے رسول کو. بس یہ بات کہنے کی دیر تھی، اس انصار جو ہے وہ رو پڑے اور کہا کہ بتائیں آپ کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ کیا ہے؟ کیا دنیا کا مال آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے یا میں آپ کے لیے امپورٹنٹ ہوں؟ آپ کو کہا جائے، مجھے کہا جائے، خیر ہمارے تو اللہ معاف کرے مان بہت گرے ہوئے ہیں، لیکن اللہ معاف کرے کہا جائے کہ یار مال ایک ہیوی مال کی آپشن لو یا پھر ایک ایسی سوسائٹی میں رہو جہاں رسول اللہ رہتے ہیں، آپ کیا پریفر کرو گے؟ ایک مسلمان کیا پریفر کرے گا؟ چلو وہ یہی پریفر کرے گا کہ میں اللہ کے رسول کی کمپینشپ میں رہوں. جو ایک اچھا مسلمان ہے وہ تو یہی پریفر کرے گا. تو اس لیے جب انصار کو یہ بات کہی، اور یہ کیا آنر تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مال تو ختم ہو جانے والی چیز ہے، تھوڑا سا مال ہے تھوڑا سا ختم ہو جائے گا، میں آپ کے ساتھ ہمیشہ رہنے والا ہوں. ہمیشہ رہنے والا ان سینس کہ میں وفات کے بعد بھی آپ کا شہر چھوڑ کے نہیں جاؤں گا. مطلب کہ وفات بھی میری آپ کے ساتھ ہے، زندگی بھی میری آپ کے ساتھ ہے. تو جب ہم آج اس چیز کو دیکھتے ہیں تو آپ خود سوچو کہ انصار کو اللہ تعالیٰ نے کیا درجہ دی. مدینہ منورہ یا مدینہ نبویہ جس کو کہتے ہیں، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر جس کو کہتے ہیں، کیا آج یہ ہوتا اگر حنین کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے ساتھ واپس جانے کا فیصلہ نہ کیا ہوتا؟ حنین کے بعد کیا آج مدینہ کو وہ حیثیت حاصل ہوتی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہاں پہ ان کی ڈیتھ نہ ہوئی ہوتی اور وہیں دفنائے نہ گئے ہوتے تو کیا آج میں اور آپ میں سے کوئی شاید مدینہ منورہ جاتا بھی نہ، یا اگر جاتے بھی تو صرف اس حیثیت سے جاتے کہ جیسے حضور یہاں پہ تھوڑا عرصہ رہے ہیں. زیادہ عرصہ تو حضور مکہ میں رہے ہیں. زندگی کے اگر آپ ان کی زندگی کو کٹ ڈاؤن کرو تو 1/3 پارٹ صرف مدینہ میں گزرا ہے، باقی 3/4 پارٹ تو ان کا کام گزرا ہوا ہے، مکہ میں گزرا ہوا ہے. لیکن مدینہ کو اتنی حیثیت کیوں حاصل ہے؟ تو آج مدینہ منورہ مسجد نبوی کے نام سے ایک مسجد منسلک ہے ان سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور ہر انسان روزانہ ہر ہفتے آپ امیجن کریں 55 لاکھ انسان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک کے سامنے سے گزرتے ہیں. تو یہ کیسی شان دی اللہ تعالیٰ نے مدینہ منورہ کو. وہ مال تو ختم ہو گیا ہوگا، یقینی طور پہ ختم ہو گیا ہوگا جو جنگ سے کمایا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹو دس ڈیٹ ٹل دا ڈیٹ آف قیامت یہ مال ویسے کا ویسے ہی چلتا رہے گا، یہ رونقیں ویسے کی ویسے ہی بحال رہیں گی. یہ تھی حکمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. اب بظاہراً میرے جیسا انسان یہی سوچے گا بڑی ناانصافی ہوئی، معاذ اللہ، اللہ معاف کرے، ان کو کچھ نہیں ملا. لڑے تو وہ بھی تھے اور حنین میں ہیلپ بھی انصار نے کی تھی، لیکن پھر اس ہیلپ کا آج تک اجر آپ دیکھ رہے ہو آپ کے سامنے، اور قیامت تک ایسے ہی چلتا رہے گا. اور کیا مکہ کے برابر لا کے کھڑا کیا مدینہ کو اللہ تعالیٰ نے کہ دجال جو ہے وہ دونوں شہروں میں داخل نہیں ہو سکے. اگر حضور مدینہ میں نہ ہوتے شاید یہ جو مدینہ کی وہ ہے حیثیت وہ بھی نہ ہوتی. تو انصار کو یہ حیثیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میری مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب جو ہے وہ 1000 نمازوں کے برابر ہے. سب سے زیادہ ہے سوائے مسجد حرام کے. مسجد حرام جو مین مسجد ہے، مسجد یہاں پہ کعبۃ اللہ ہے، وہاں پہ نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 نماز کے برابر ہے. آپ نے ایک نماز پڑھی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ 1,00,000 نماز کا ثواب. 1,00,000 نماز کا ثواب آپ کیلکولیٹ کرتے رہو بیٹھ کے، تو یہ میرے خیال سے 55 سال بن جاتے ہیں آپ کی عبادت کے. تو اور مدینہ منورہ کو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ ایک الحمدللہ وہ دیا کہ وہاں پہ آج جاؤ، آپ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھو، صحیح مدینہ میں بیٹھو،
لوگ پتہ نہیں کہاں جاتے ہیں، آسٹریا جاتے ہیں، کہاں جاتے ہیں. ایک مسلمان کے لیے مدینہ منورہ سے پیسفل جگہ کوئی نہیں. اس کی ہوا، اس کی جو پیس ہے اس کی ہوا کے اندر، وہ ان ایکسپلینیبل ہے. وہ آپ لوگ فیل کر سکتے ہو، کوئی بتا نہیں سکتا. اس کے بعد جی اب آگے کچھ آخری امپورٹنٹ پوائنٹس جو اس جنگ کے تھے وہ یہ تھے کہ بنو حوازن نے، آپ کو یاد ہے میں شروع میں یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم اپنی عورتوں کو اور اپنے ویلتھ کو بھی لے آئیں گے. تو جو خواتین تھیں جن کی رہ گئی تھی بیٹر فیلڈ میں، ان کو پریزنر آف وار بنایا گیا. سبھی جو ہے نا لفظ ہے عربی کا جس کو پریزنر آف وار کہتے ہیں، عربی میں اس کو سبھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پریزنر آف وار کے بعد وہ اتنی زیادہ خواتین تھیں کہ ان کو مطلب ان کے ساتھ نکاح بھی پاسبل نہیں تھا، کیونکہ وہ چار اگر ایک بندے میں ڈیوائڈ کی جاتی تو 4 سے بھی زیادہ، اور ایک وقت میں آپ کو پتا 4 سے زیادہ الاؤڈ نہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ ان کو صحابہ کے اندر ڈیوائڈ کیا، کہ صحابہ کو کہا کہ اب آپ ان کا خیال رکھیں، یو ہیو ٹو لک آفٹر دیم. ان کو کوئی مشکل پیش نہ ہے، ان کے ساری چیزوں کا خیال رکھنا ہے. مطلب کہ کئی صحابہ کے حصے میں 10 خواتین ان کے ذمے میں آئی ہیں. آپ امیجن کریں جنگ میں اتنی خواتین اپنے ساتھ یہ لوگ لے کے آئے تھے. اور اللہ معاف فرمائے، یہ ان کا ایک آئیڈیا جو تھا الٹا ہی پڑ گیا. ان کے سارا پیسہ بھی ان کا گیا، خواتین بھی گئیں. تو حوازن ٹرائب کے کچھ لوگوں نے ہمت کی، انہوں نے ایک کمیٹی بنائی اور حضور کے پاس بھیجی. جب یہ مال ڈسٹریبیوٹ ہو چکا تھا، اب وہاں سے نکلنے کا ٹائم تھا، تو انہوں نے آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ یا رسول اللہ. اب آپ دیکھیں لوگ حضور سے بات بھی کیسے کرتے تھے، اور پھر اللہ کے نبی کا ریئیکشن بھی کیسا ہوتا تھا. کہ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ بنو سعد وہ گاؤں تھا جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بریسٹ فیڈنگ کے لیے گئے تھے حضرت حلیمہ سعدیہ کے لیے اس کے ساتھ. اور یہ حوازن ٹرائب کے اندر وہ شامل تھا، بنو سعد جو تھا. تو اسی کا حوالہ دیا کہ آپ نے یہاں سے، آپ کا ایک ہمارے سے تعلق ہے. لڑائی لڑتے ہوئے یہ بات یاد نہیں ہے ان کے تعلق ہے، لیکن اب جب شکست ہو گئی ہے تو پھر یہ بات یاد ہے کہ تعلق ہے. اور وہ تعلق کیا ہے؟ فوسٹر بردر کا تعلق ہے. کیا وہ ہمارے رضائی بھائی ہیں، آپ نے یہاں سے دودھ پیا ہوا ہے، تو آپ ہماری ماؤں بہنوں کو اور ان جو ہماری خواتین ہیں، خالائیں ہیں، پھوپھیاں ہیں، ان کو چھوڑ دیں. ہم آپ کو اپنے فوسٹر ریلیشن شپ کا واسطہ ہے. تو اللہ کے نبی نے کہا، اور کہا کہ انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ ہم اسلام بھی ڈکلیئر کرتے ہیں اور کلمہ پڑھا. اور یاد رکھیے گئے ان میں وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ طائف پہ پہلی بار بھی حملہ کیا تھا. تو اللہ کے نبی نے سب کو معاف فرما دیا. یہ اللہ کے نبی کی شان ہی تھی اس کو مانا. حضور نے فرمایا کہ دیکھیں میں اپنا جو میرے پاس جو میں جن خواتین کو لک آفٹر کر رہا ہوں، یا بنو عبد المطلب جو ہے ان کا تو میں کہہ سکتا ہوں کہ میں ان کو آپ کے حوالے کرتا ہوں، لیکن باقی ڈسٹریبیوشن ہو چکی ہے. اب آپ ظہر کے بعد آئیں اور یہ اعلان عام کریں کہ ہم مسلمان ہو چکے ہیں اور ہم اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لا چکے ہیں، اور ہم اب آپ کے اسلام میں بھائی ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں معاف فرما دیا ہے. اور اپنی ہماری جو ان کے ذمہ خواتین تھیں اور جو بنو عبد المطلب کے ذمہ خواتین تھیں وہ ہمیں واپس کرتی ہیں. ہماری آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی ہمیں واپس کر دیں. تو صلاۃ الظہر کے بعد جب انہوں نے آ کے اناؤنسمنٹ کی تو سب نے، مہاجرین اور انصار، جو صحابہ جن کے پاس بھی جو بھی خواتین جو ذمے میں تھیں وہ واپس کر دی گئی. لیکن کچھ قریشیوں نے انکار کر دیا واپس کرنے سے. قریش آپ کو پتہ ہے نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، اور ان کے لیے تو مالک غنیمت پہلی وہ تھی ایکسپیرینس تھا، پہلے تو نہیں دیکھا ہوا تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب اللہ کے نبی اتنے بڑے رحیم تھے کہ انہوں نے کہا کہ میں ان سے خریدوں گا اور خرید کے آپ کو واپس کر دوں گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قریشیوں سے ساری خواتین جو بھی تھیں وہ خریدی، اور پھر ان کو پرسنلی خرید کے
واپس کیا بنو ہوازن کو. اور آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی کی اخلاق کیسے تھے, میں اور آپ سے اس سے تصور ہی کر سکتے. اور ان لوگوں کے ساتھ یہ اخلاق تھے جو جنہوں نے ان کو پتھر مارے تھے, جنہوں نے اللہ معاف کرے 2-3 میل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خون سے جو ہے وہ خون کر دیا. تو ان کے ساتھ یہ معاف تھا. صرف اب ایک بندہ تھا جو تھا مالک بن عوف, یہ جو ہے ان کا جو سردار تھا اس پوری 20,000 کے لشکر کا. اس کی فیملی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہم اپنے پاس رکھیں گے جب تک مالک بن عوف خود آگے نہیں لے کے جاتا. کا یہ سین تھا کہ وہ جا چکا تھا بنو ثقیف کے پاس. اور بنو ثقیف کون تھے؟ میں نے وہ بتایا تھا وہی تھے جنہوں نے طائف میں اپنے آپ کو کس میں بند کیا ہوا تھا, ایک فورٹریس میں بند کیا ہوا تھا. تو خیر کچھ لوگ یہاں سے گئے, انہوں نے کہا کہ ہم نے تو ان کو بہت کائنڈ ہارٹڈ پایا, وہ ہر کو انہوں نے معاف کر دیا, ہماری خواتین بھی ہمیں واپس کر دی ہیں. شاید اگر ہم پہلے چلے جاتے تو ہمیں ویلتھ بھی واپس مل جاتی, لیکن اب وہ ڈسٹریبیوٹ ہو چکی ہے. تو مالک کو جب یہ بات پتہ چلی, مالک بن عوف کو, وہ امیجیٹلی بھاگتا ہوا آیا اور اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی, یا رسول اللہ میں آپ سے اپنی فیملی کی بھیک مانگتا ہوں. اگین وہ سردار جو حضور کے خلاف کھڑا تھا پہلے بھی اور اب بھی, اور اپنے آپ کو اس کے اندر بند کر کے بیٹھا تھا بنو ثقیف کے اندر, اس قلعے کے اندر. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرمایا اس کو, اس کی فیملی واپس کی, اور اس نے بدلے میں اسلام لے آیا وہ. اور وہ اسلام لے آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے, کیونکہ وہ لیڈر تھا, حضور نے اس کو بنو ہوازن کا لیڈر بنا دیا اور کہا کہ آپ ہی اس قبیلے کو دیکھیں گے. اور بعد میں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمبیسیڈر بنے. ایمبیسیڈر کون ہوتے ہیں؟ جو یہ حضور کے خطوط لے کے جاتے تھے, حضور کے جو پیغامات لے کے جاتے تھے. تو دیکھ لیں آپ کے پیپل, وہ حضرت عمر کی ایک مجھے بار بار کوٹ یاد آتا ہے کہ پیپل ود the worst past make the best future. یعنی کہ حضرت عمر فرما دیں گے جو جن کے بدترین ماضی ہوتے ہیں نا, وہ بہترین مستقبل بناتے. حضرت عمر خود بھی ایک مثال ہے اس چیز کی. سب سے بڑے دشمن تھے, لیکن پھر آگے دیکھیں مستقبل کیسا تھا حضرت عمر کا. آج تک ان کی مثالیں دیتے ہیں لوگ. اللہ کے نبی نے 13 دن قیام کیا یہاں پہ جرانہ میں, احرام باندھا اور واپسی میں مکہ گئے. مکہ میں پھر رات کو عمرہ پرفارم کیا, اور عمرہ پرفارم کر کے اسی رات کو پھر مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے. یہ تقریباً 2.5 مہینے کا ایکسپیڈیشن تھا. یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ سے نکلے ہوئے 2.5 مہینے ہو چکے تھے. 2.5 مہینے بعد ہی واپسی ہوئی. اور دس واز دا اینڈ آف انٹر عرب وارز, یعنی کہ عربوں کے آپس میں جنگوں کی اختتام تھا. حنین جو ہے, دس از دا لاسٹ وار جو عربوں نے آپس میں لڑی. اس کے بعد اب ناؤ اٹس گوئنگ ٹورڈز این اینڈ. اب آپ کو سمجھ آ رہی ہے بات کی کہ اب بات ہو رہی ہے ختم. اور جب بات ہوتی ہے ختم, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جتنی دفعہ بھی پڑھیں, اینڈ میں آپ کو اب آ کے وہی فیلنگ ہوتی ہے دوبارہ دکھ کی کہ یار یہ پھر جتنی دفعہ بھی پڑھیں آپ سیرت طیبہ کو, جتنی دفعہ بھی پڑھیں آپ اینڈ میں پھر وہ فیلنگ ہوتی ہے کہ جیسے آپ کے سامنے دوبارہ سب کچھ ہوا اور دوبارہ جو ہے وہ اللہ کے نبی دنیا سے تشریف لے ہوئے ہیں. اگر آپ فیل کرتے ہیں اس چیز کو تو اب بس تبوک رہ گئی بیچ میں. تبوک کی جنگ ہے, وہ جنگ ہوئی نہیں تھی آپ کو پتہ ہے, لیکن ایک بہت بڑا اللہ تعالیٰ نے آزمائش دی تھی مسلمانوں کی. اس کا انشاءاللہ ذکر کر کے اس کو اللہ تعالیٰ توفیق دے اس کو ختم کرنے کی. اور سب سے بڑی بات یہ کہ بھائیوں ہمیں سیکھا گیا اس سیرت سے. اگر ہم نے کچھ سیکھا یا کوئی میری اور آپ کی زندگی میں فائدہ ہوا تو الحمدللہ, نہیں ہوا تو اصل پھر فیلئر ہے ہمارا کہ اگر میں اور آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سیرت طیبہ کو نہیں اپنا سکے. اوبیسلی یہ کمزور ہے, پوری دنیا اپنا سکتے, لیکن کچھ تو حاصل کیا ہوگا نا, کسی نے کوئی پوائنٹ تو حاصل کیا ہوگا. تو اس لیے اصل مقصد یہ ہے کہ اس کو ہم صرف کہانی کے طور پہ مت پڑھیں,
اس سے کچھ حاصل کریں اور اپنی زندگی میں کم از کم اگر ہمارا کوئی 1% بھی اس میں امپلیمنٹ ہو جائے تو انشاءاللہ کامیابی ہی اللہ تعالیٰ دیں گے، کیونکہ اللہ کے نبی کی جس کے اندر 1% بھی چیز اللہ کو نظر آ گئی، نقل ہی نظر آ گئی کہ نقل ہی کرتا ہے، کوشش تو کرتا تھا نا میرے نبی کی نقل کرنے کی، تو اس پہ اللہ انشاءاللہ یقین ہے مجھے کہ وہ معاف فرما دے۔ ہم نے نقل کرنی ہے بیسکلی، اصل تک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی پہنچ نہیں سکتا، نہ پہنچے گا، نہ پہنچا ہے۔ ہم نے تو صرف یہ نقل ہی مارنی ہے، یہ زندگی بھی آپ کے سامنے، یہ قرآن بھی آپ کے سامنے، ہم نے صرف نقل مارنی ہے، اللہ تعالیٰ کے آگے سر نگوں کرنا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے آگے سر نگوں کرنا ہے، اور سمعنا واطعنا، بس وہی ہمارا کامیابی کے یہ 2 الفاظ جو ہیں یہ میری اور آپ کی کامیابی کی ضامن ہے کہ ہم نے سنا اور ہم نے مان لی، بس دیٹس اٹ۔ انشاءاللہ اب تبوک کے بارے میں اگلے دفعہ اس کا پڑھیں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔